الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین یہ لائٹ بند کرو اکھن پدیا سائٹ تکر محفل میلاد مصطفیٰ شکریہ ڈیرہ ملک مختار آمن گلہوتر اور تمام چشتی برادران انہاں دی سنگت بھی ملک صاحب دے نال معاونین نے جتنے بھی علماء کرام نعت خان حضرات چشتی برادران نتر چک والے اور بزم پیر سیال دعوت اسلامی انجمن طلبہ اسلام سارے ساتھ ملک صاحب نال جنہ بھی اے محنت کیتی ہے اللہ تعالیٰ ساریاں نو اس دا اجر عطا فرمائے اور احباب نو اللہ کریم اس بزم دے اندر شرکت دا اجر عطا فرمائے اور آپ میں آپ تبلیغ دی کوشش کرانگا تھوڑا نیڑے کر لینا در اصل میں کئی مرتبہ یہ عرض کیتی ہے
کہ ہر قوم دا تبلیغ دا اپنا طریقہ ہے. مثلا جو دیوبند مکاتب فکر دے لوگ نے انہاں دے تبلیغ دا طریقہ یہ ہے کہ وہ 5-7-10 بندیاں دی جماعت مسجد وچ تشریف لیاوندے نے اور اتھے رہندے نے اور خود ہی لوگاں کٹھیاں کردے نے، خود لنگر پکیندے نے اور وہ لوگاں نو تبلیغ کردے کٹھے کر انہاں دا یہ طریقہ تبلیغ. سانو سنیاں نو اس حوالے نال تھوڑی جی سہولت ہے اور یہ عطا ہے اللہ دی کہ نہ سانو آ کے مسجداں چ رہنا پوندا اپنی اپنی مسجداں چ رہی دا. ساڈے کول تبلیغ واسطے ٹائم بھی لوگ لیندے کہ جی سان ٹائم دیو. ساڈے آن تو پہنا کھانے دا انتظام بھی لوگ کردے نے، ساڈے آن تو پہنا بندیاں بھی کٹھیاں لوگ کردے نے. ساڈی صرف اینی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ بہ کے تبلیغ دین کرنی تو مڑ جان لگیاں اے بندے سان نظرانہ بھی الٹا دیندے. تو ساڈی تبلیغ تے بہت سوکھی تے بہت آسان ہے. میں مولویاں نہ بجے مڑ بھی تواڈے کولوں تبلیغ نہ ہوئے تے تواڈے جیسا نکما بندہ بھی اور کوئی ہوئے. اے در اصل ساڈا تبلیغ دا ایک طریقہ ہے. بندے اے جڑا لفظ ہے نا میلاد ایک عنوان دی شکل اختیار کر گیا ہے. تساں ویکھ لیا میں میلاد دی ایک گل بھی ہو سکتا ہے پوری محفل وچ نہ کر اور نہ ہی کدی اسی حضور دی ولادت دا واقعہ روز بیان کیتا ہے. وہ ربیع الاول شریف وچ کو دیہڑے کریدا ہے. اس تو بعد تے اسی حضور دا دین بیان کرتے ہیں. ایک چین ہے جڑی پورا سال چل دی ہے تبلیغ. ایتھے تھوڑی تو اسی نکلنا ہے لکمان تو پل 111 تو چلی اوٹتے اتھوں گھر سویرے پھروں گے. یہ ایک چین ہے تبلیغ. تو اج جس عنوان تے آپ نو تبلیغ کراں گا عنوان ہے درود شریف کا. ویسے یہ اور مسائل بھی ڈسکس ہوندے جان گے لیکن مرکزی خیال درود شریف. ٹھیک ہے جی. درود بھی او ہے جڑا اسی اذان تو پہلا پڑھنے ہیں یا بعد. ٹھیک ہے جی. باقی درود تے بھی بات ہوئے گی لیکن پہلا ہی دے تو شروع کرنے لگا کہ اے درود پڑھنا جو اے درود ہے اے درود پڑھنا اذان دا حصہ سمجھ کے غلط ہے. اگر آپ نے اے سمجھ کے پڑھیا کہ اے بھی اذان دا حصہ ہے تو آپ نے غلط کیا. اگر آپ نے درود شریف پڑھنا ہوئے تو آپ نو پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے اور پھر کچھ وقفہ پڑھنا چاہیے. پھر کچھ وقفہ پڑھنا چاہیے کچھ لمحات دا وقفہ پا لئیے تاکہ اے الگ ہو جائے. کچھ وقت وچ گزر جائے تو پھر اذان پڑھنی چاہیے کیونکہ اے جزو اذان نہیں. حضور سرکار دے زمانے وچ اذان دے نال اے نہیں پڑھیا گیا. ٹھیک ہے. آپ اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہو ہاں حدیث وچ اے حدیث موجود ہے کہ جدو تسی اذان پڑھ لو ثم صلو علیہ پھر مجھ پر درود پڑھا کرو. آپ اذان تو بعد کچھ وقفہ کر کے وہ بھی کچھ وقفہ کر کے کہ اے نہ لگے کہ لا الہ الا اللہ دے نال اس طرح ملا کے نہیں پڑھنا جی میں دوجے کلمے لڑا کے پڑھیں کہ اے لگے نہ کہ اے بھی اذان دا جز ہے. کچھ ٹائم گزر جائے تو تسی اے درود شریف بنیادی طور تے درود پڑھنا غلط نہیں لیکن یہ سمجھنا یہ تو بغیر اذان نہیں ہوندی یہ غلط ہے. سر سمجھ آگئی آپ نو برکت ہو.
آپ کو خیر نصیب ہو۔ تو آپ ویسے کسی کتاب نہیں لکھا ہے، میرے تو ایک سنگی پوچھا بھئی پہلا ہی تسی سنی کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ یار شہر چرانے کو 5 کو اذان نہ ہوندیاں ساڈے شہر، تو اذان دا جواب دینا چاہیے، اذان دا جواب دینا چاہیے، تے سارے دل دے نے سان پتہ کوئی نہیں لگتا با کیڑے گھر دی پی ہوندی ہے، جس لئے درود پڑھ لین سان پتہ لگ جاندہ ہے آ ساڈی ان دا جواب دے لو، کچھ سمجھ آئی کہ سان تو پتہ لگ جاندہ ہے با جڑے درود پڑھ کے پہ باغ دین دین یہ ساڈی سنیاں دیئے اے دا جواب دے تے فرض کوئی نہیں سمجھ دے نا، بالکل فرض نالے پڑھنا ضروری ہے نہیں، بالکل وقفہ کر کے الگ کر کے پڑھیا کرو، یہ عرض آپ کی سی جے کو الگ کر کے پڑھے تو دے نال لڑیا نہ کرو، تو جے کو نہ پڑھے تو دے بھی مگر نہ لگیا ہے بجا جا ڈٹھئی تو کیوں نہیں پڑھی ساڑھے سنیاں ڈنڈا چھین لگیاں کوئی پتہ نہیں لگتا کیڑی گل تے چال ہے وہاں با گل کر کے تو اے کیوں کم نہ کیتا۔ آپ نو چاہیے کوئی کام دیکھو تو دی دلیل طلب کر رہا کہ دی دلیل دیو۔ ہن مثلا اس درود شریف دے اندر صحابہ تے بھی درود ہے وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رسول اللہ، تو ایدے اتے دلیل اللہ دے قرآن دی آیت کہ بھئی لوگ پوچھ دینے ہیں بھئی صحابہ کرام تے درود کی دعا ہے، میں آپ نو آیات پڑھ کے سناواں گا، ریکارڈ کرنی ہوئے تے کر لیں، ریکارڈ ہوئی ہے بھائی لینی ہوئے تے اس کیمرے والے بھائی کو لے لو، یاد رکھ سکتے ہوتے رکھ لو، کانسیپٹ سمجھ جاؤ گے تو کانسیپٹ یاد رکھ لینا کہ اسی صحابہ تے درود شریف حضور دی اتباع وچ کیوں پڑھنے ہیں، وکھرا نہیں پڑھ دے، حضور دی اتباع وچ یال اور ساتھ کو درود توجہ ہے۔ ویسے بندے بڑے بادشاہ نے، درود میں لفظ ہوندہ ہے الصلاة والسلام، صلاة بھی ہوئے سلام بھی ہوئے، جدو اسی نماز پڑھنے ہیں تشہد چاہنے ہیں السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، السلام علینا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جتنے صالحین لوگ نے انہاں تے بھی سلام ہوئے تے میرے تے بھی ہوئے، علینا دے اندر وہ پڑھن والا بھی شامل ہو گیا نا تے نال والے سجے کھبے والے نمازی بھی ہو گیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تمام اولیاء کاملین اور نیک بندو پر بھی سلام ہو۔ تو سلام تے سائیاں نماز چپائے ہے، صلاة آ گئی، تو صلاة اور سلام آپ اگر غور نال سنو گے تو سمجھو گے کہ اللہ فرمایا صلاة دا ایک معنی ہوندہ ہے دعا، صلاة دا ایک معنی ہوندہ ہے نماز وہ بھی دعا ہے، صلاة دا ایک معنی ہوندہ ہے درود، صلاة دا ایک معنی ہوندہ ہے رحمت۔ جدو قرآن آکھے اقیم الصلاة وآتوا الزکاة ادو صلاة دا معنی ہوندہ ہے نماز، توجہ ہے، اللہ اپنی برکت دے۔ جدو اللہ فرمائے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اتے صلاة دا معنی رحمت دعا ہے۔ اور جدو اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اتے صلاة دا معنی ہوندہ ہے درود شریف۔
چونکہ تینہ جگہ تے قرآن نے مختلف معنی دے اندر اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے. لفظ ایک کوئی ہوندہ ہے لیکن وہ دا معنی بدل جاندہ ہے ہستی دے اعتبار. اب آپ اس میں نہ سمجھو کہ اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس نے فرشتے نبی پاک تے درود بھیج دے. یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ، ایمان والو تسی بھی نبی تے صلاۃ بھیجو. بھائی بڑی رمز دی بات ہے کہ کسی نے سمجھ آ جائے. اللہ نماز فرض کیتی ہے ساڑھے سے، حالانکہ اللہ آپ نہیں پڑھتا. آپ خود اللہ نماز نہیں پڑھتا پر ساڑھے تے پڑھنی فرض. اللہ خود روزے نہیں رکھتا مگر ساڑھے تے روزے رکھنے فرض نے. اللہ خود حج نہیں کرتا پر ساڑھے تے حج کرنا فرض ہے. اللہ زکاة نہیں دیندہ ساڑھے تے زکاة دینا فرض ہے. اللہ درود پڑھتا ہے تے سانوی فرماندہ ہے پڑھو، فرض نہیں. بھئی آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی جیڑے کام اللہ خود نہیں کرتا وہ فرض کیتے ہیں ساڑھے تے تو یہ کرنے نے فرض نے نہ کرو تے گناہگار ہو. درود فرض نہیں کیتا بھی دل کردہ جے دے پڑھو، نہیں جے کردہ تے نہ پڑھو. یہ دے فرق کی بھائیا خالق نے نماز فرض کیتی ہے، دل نام ہی کرے تے پڑھنی چاہی دیئے تے ہو جاندی ہے. اگر آپ نہ نماز پڑھن تے دل نہیں نہ کردہ تے آپ دکے نال بھی پڑھ دیو تے ہو جاندی ہے نماز. تواڈی جڑا لکھیا سی وہ فرض ہے وہ ادا ہو گیا ہے، پاویں تواڈا دل نہ تساں پڑھ دیتی ہے تواڈی نماز ہو گئی. فرض ساکت ہو گیا ہے، فرض لے گیا ہے، تساں پڑھ آئے ہو ہولی ہولی دل کرن لگ پوسی پڑھنی چاہی دی ہے. بس یہی بھائیا فرق ہے. اللہ فرمایا ہے حج ساری مکے چے، مدینے ہونا فرض نہیں رکھیا. حج دے ارکان وچ مدینہ شریف دی حاضری کوئی نہیں. سارا حج مکے ہوندہ ہے، جتنے ارکان حج نے وہ مکے ختم ہو جاندے. یا اللہ یہ راز کی ہوئے پھر سوچی پہ تو ذہن کھلیا تے بات سمجھے چاہیے کہ مالک چاندے نے کہ حج ساری امت واسطے تے مدینے ہو آوے جندہ دل کردہ ہے دکا کوئی نہیں. ایویں فرمایا نماز فرض ہے، نئے بھی دل کردہ تے مسجد آؤ، روزہ نئے بھی دل کردہ تے رکھو، حج نئے بھی موڑتے کرو، فرض جو ہو گئی ہے. درود فرض نہیں کیتا، جندہ دل کرے ہو پڑھے، جندہ دل نہ کرے ہو بشاک نہ پڑھے. دکے نال یار تے درود نہیں پڑھایا جا سکتا. سر آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ دے ویچ اس تو فرض نہیں رکھیا گیا کہ پیار آلیاں واسطے جدا پیار یار نال کردہ ہوئے وہ پڑھتا جائے، میں بھی پہ پڑھنا ہو بھی پڑھتا. توجہ ہو گئی؟ درود اللہ واسطے عبادت نہیں، ساڑھے واسطے عبادت. اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کوئی آپ عبادت کرنی، اللہ اپنی عبادت کرنی کوئی نہیں تے نبی عبادت دے لائق نہیں. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور پایا درود عبادت نہیں، درود محبت ہے. اے اللہ واسطے عبادت نہیں، اللہ واسطے محبت ہے. ساڑھے واسطے محبت بھی ہے تو عبادت بھی. اس واسطے بابے آنے نے مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ.
الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا۔ میں اپنے بچوں کو سبق یاد کرانا پیا، جس بندے نے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس فیل ہوندی ہوئے وہ تسبیح ہاتھ وچ رکھیا کرو، اور ہر وقت جدو ٹائم ملے حضور تے درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ نسخہ ہے، عمل تساں آپ کرنا ہے، یہ نسخہ دسیا ہے تو منیا پتہ لگنا ہے با اثر ہویا ہے یا نہیں ہویا۔ یہ جائیں ایک باری تسبیح پھاد لی مڑ چھٹ سی نا، وہ کہ مڑے دے بچہ سیڈی آ جاندی ہے۔ توجہ ہے تو اڈی کے نا بھائی، آپ درود شریف پڑھ دے رویا کرو تسبیح تے، تواڈا بلڈ پریشر پوری تھان تے روے گا، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس فیل نہیں ہوئے گی۔ درود حضور نال رابطے دا ذریعہ ہے، درود حضور نال رابطے دا سبب ہے۔ جڑا درود پڑھدا ہے اوندا حضور دے سامنے نام لیا جاندا ہے، سونا فلانا بندہ فلانے دا پتر تواڈی بارگاہ وچ ہے، درود پیش کردا ہے، حضور اگے نام لویندا ہے درود پڑھیے۔ حدیث صحیح دے اندر موجود ہے۔ جڑے سان آندے نا با جڑا تسی ڈائریکٹ پڑھیندے ہوئے نہیں پڑھدا، اے او بھی آندے با فرشتے لے جاندے۔ بھائی نہیں فرق ہے، یعنی حضور خود بھی سن دے نے تے فرشتے بھی لے جاندے نے، وہ آندے نے نہیں فرشتے لے جاندے نے، اپڑھ نہیں اختلاف کوئی نہیں۔ اس گل تے دو میں گھر اتفاق کر دے نے بھئی اپڑھ دا ہے، سرکار سن دے نے اور سرکار نو پتہ ہوندہ ہے کہ کون میرے تے درود پڑھ دا ہے۔ کتاب دا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب دے ایک کتب احادیث میں شمار ہوتی ہے، اور اے دے اندر ایک حدیث ہے جدے راوی حضرت مولا علی سرکار نے کہ میرے نبی پاک فرماندے نے یا علی جیڑا پتھر میرے تے درود پڑھدا سی بے ست تو پہلے، میرے نبی فرماندے نے میں اس پتھر نو بھی جاننا جیڑا درود پڑھدا ہے۔ اے جانے من اگر کوئی پتھر درود پڑھے نبی جان دے ہوندے نے، کوئی امتی درود پڑھے بھلا حضور نو خبر کیویں نہ ہوئے گی۔ دات جمیل قادری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ۔ اور جمیل قادری فرماندے نے میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سننی ہوں جمیل
الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی پایا ساتھ مر گئے تے تاں وی درود ساڈیاں لواں وچوں جاری ہو جانا ساڈے وجود وچوں وی حضور دے پیار دی خوشبو آئے گی ہاں اسی گناہگار تے عام جہی بندے پر ایک ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی سرکار دے الحمدللہ رب العالمین ایمان اور عقیدے دی گل میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے یہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت قاضی سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات دلائل الخیرات آپ نو ملے تو کسے کتب خانے تو لے لینا اور ان کا مطالعہ رکھنا کول رکھنا او دے وچ حضور دے اتے درود شریف لکھے اور وظائف دی کتاب ہے رائٹر کتاب دے مصنف لکھ دیں کہ میں یہ کتاب کیوں لکھی درود شریف ہوتے ایک کتاب میں کیوں لکھی کہ درود ہے پڑھو تے درود بڑی فضیلت آڑا ہے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ وضو کرنا سی پیاس بھی لگی سی تے میں کھو تے گیا تے میں کنویں تے کھڑا ہویا تے کنویں میں تے پانی بہت تھلے سی اور میرے کول رسی ڈول کوئی نہ اتنا کھو تے رسی ڈولا فرماتے ہیں میں کھلو کے ویندا پیا تے ایک بچی میں نواں دی بابا اس تو پریشان ہے بھی پانی کوئی نہیں تو آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹا میں اس تو پریشان ہوں پانی کوئی فرماتے ہیں وہ لڑکی آئی تو انہیں اپنے منہ چو لعاب کڈیا اور اس کھو دے اندر سٹیا تے پانی جوش مار کے توڑ کنارے تے آ گیا آپ فرماتے ہیں میں وضو بھی فرمایا پانی بھی نوش کیتا ہے اس لڑکی تو پٹھے بیٹا تو کی عمل کرنی ہے کھودا پانی تیرا احترام کردہ ہے میں نو لڑکی بول گیا دیئے بابا میں گھرے دا کام بھی کرنیا سونے نبی تے ہر ویلے درود بھی پڑھ دی رہی نانے آدھی دو میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میرا لاشا بھی آپ پیسے رکھنے ہو رکھ دو نہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھ کے سنو اتنے کھڑے نہ ہویا کرو میرے بچوں اتنے لوگ پیچھے آئے نے تو بیان سنن آئے نے انہوں نے میں بیان سنان دیو درمیان نیچے رولا نہ پاؤ اللہ آپ نے برکت اور خیر عطا فرمائے میں دینا چاہتے ہو رکھ دو نہیں تو بیٹھ جاؤ وڈا آنا ہی بڑا مبارک ہے جڑا تسی تشریف لے آپ نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ دا وقت بڑا قیمتی سی جڑا آپ نے نکالیا اور دین سمجھنا آئے میں تو اللہ دا دین سمجھانا چاہ رہا آج کل فنگر کاؤنٹر نکل گئے نہیں وہ ایتھے پا لی دا سویرے اٹھ دے جو لگے واچ پائی دی نا گھڑی ایویں ایتھے پا لیا کرو تسبیح انہوں نا اینج کر دے رہا کرو شامی صاحب لایا کرو بھئی کنی باری حضور تے درود پڑے ایس باری 14 دا بڑا ریٹ لگا ہے تے اتنے کروڑ روپیہ میں بچ گیا تے اسی او کھائیے پہ رال کے تو بڑا خوش مڑ ایک سیزن آیا مڑ من صدی اس کی دعا واسطے آویا ہے تے وہ چول مڑ پیسی کھاویے تے آندہ جی اتنے کروڑ کاٹ گئے تو میں پریشان ہے یار بھائی ودیا بھی یہ تیسی وہ چول پہ کھان دیا ہے گٹے نے ساڑھے چول تے کونی گٹے ہوتے اسی انہوں بھی کھا رہے ہیں یہ وعدہ گاٹا صرف ہندسیاں دا ہے تے ہندسیاں تو پریشان نہیں ہوئی دا نہیں سمجھ آئی گا یہ جڑا وعدہ گاٹا ہے وہ ہندسیاں دا ہے ساڑھا رزق وہ جڑا ساڑھی تھالی ہے
وہ نہیں گھٹتا کیونکہ وہ اس وعدہ کیتا ہے کہ تین میں پیدا کیتا ہے تین روٹی میں دیاں گا بندے تھالی تو پریشان نہیں ہونا ہندسیاں تو پریشان نہیں جڑے سائیں موئے بینک والے 10 دن بھائی اتنے ہندسے ہو گئے نہیں تو اتنے ہندسے گھٹ گئے نہیں مارتے ہو نہ سائیں گل دی سمجھ آئی کوئی پہلا ہندسے ودے تے چاہ تو نیندر نہ آوے ہون ہندسے گھٹے تے ڈر تو نیندر نہیں بھی ہوندی جائیے کی دیس تو پائی یہی تو اڈی پتہ ہے تو کہ تسا برکت آڑا کاروبار کرنا ہے یا ہندسے آڑا کرنا ہے ہند سے ذہن انسانی نال کھیلن آڑی قوت دا نام اتنے ہن سے بڑھ گئے اتنے ہن سے گھٹ گئے تو اڈی دولت ہوئے جڑی تسا کھا لئیے تسا پا لئیے تسا ہڈا لئیے تسا استعمال کر لئیے تو اڈی ہے باقی ہن سے تو اڈی کوئی اور جدو بندہ ہن سے چکر اچ پہ جائے بابا کہہ دے آدم جی دے سر تے بہ جائے پاجی دولت تے عورت اے جن دے سر تے سوار ہو جاننا ان ہوش نہیں ران اے فقیر دا جملہ لکھ لو بندہ پاگل ہو جاندہ ہے جن دے دماغ تے عورت تے دولت یا نہ جی کوئی ایک شے بہ جائے وہ کسے بابے تو پوچھیا بابا جی ایک پاسے شیر ہوئے پہ جاندہ ایک پاسے عورت پہ جاندی ہوگا کیڑے پاسے ٹرنا چاہیے ابے آکھیا شیر دے پیر خدا کہا بابا شیر پیشا مو کیتا تے جان لئی میں کہا پتر جے بی بی پیشا کر لی تے ایمان لئی گل دی سمجھ رلی کہ نہ رلی تو بھائی ہندسیاں میں چکر تو نکل آؤ جی دے سر تے ہندسے بے جان وہ بندہ دائیں بائیں ہو جائے سرکار نہ محبت کرو درود پڑھ دے رہو اکو دعا منگیا کرو یا اللہ سکون دیں یا اللہ سکھ دیں تو یا اللہ سکون دیں جنہوں سکھ تے سکون نصیب ہو جائے پاجی اس بندے کوئی اور مسئلہ نہیں باقی ہندسی اب چھڑن لگ گیا 10-5 انشاءاللہ تو حضرت آپ سارے پیار والے بیٹھے ہو اے درویشاں دیا گلاں نے انہاں نے یاد رکھ ہندسے دے چکر زندگی پریشان مت کرنا رزق حلال کمینا رزق حلال آ جانا رزق حلال دا جڑ جانا مالدار ہو جانا شریعت اس دی ممانعت نہیں لیکن ہندسیاں دے چکر برکت نہ کڑ چھڑیا یہ اللہ تین 40 من منجی دیتی ہے تے او دا فضل ہے یہ اللہ دا فضل ہے لیکن وہ فضل کر کے آندہ ہے وہ بچو 2 من مہین دے اشر کاٹ تو کڈا ظالم 38 منہ نال نہیں رجو 40 نال رجو وہ ہند سے لے چکرے پہ انہیں نہ پتا یہ مالک راضی ہو گئے تے انہاں 38 منہ چینی برکت پڑنی ہے کہ وہ 40 تو بیگا لانگ وینی تو بھائی برکت چاہیے یا ہند سے گنتی فرق نو ملحود خاطر رکھنا برکت آلے پاس دوریا کرو ہند سے دے چکر تو بات توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی عزیز آنے لی وقار میرا اللہ فرمان دے من جا بالحسنت فلہو اشر امثالہا جڑا ایک دیوے میں بدلے وچ دادی برکت عطا کر دینا جڑا ایک دیوے میں ہٹا کے 10 دی برکت ان دے اندر ڈال جتھے اگے ہوندا 1 روپیہ کام کرنا او دا اوڑے کو کیونکہ خالق نے او دے مال او دے پیسے نو اللہ قوت نہیں دے دیتی ہے کہ جتھے لائے گا او دی قوت ودی جائے اب میرے مثال نہیں سمجھو میں کسی دینا 1000 روپیہ ہے وہ بھی کاغذ تے جب میں $1000 چاہتے تو دیتا تھے 1000 لیکن طاقت ڈالر دی زیادہ ہے نا اتنا ہی فرق ہے بے زکاة والے پیسے دی طاقت ہو رہے زکاة دیتے ہوئے پیسے دی طاقت ہو رہے ان فقیروں مسئلے دی سمجھ آگئی ہے جاگہ ٹھوئی ہے نا تھوڑی مہربانی ہے اللہ تو برکت عطا فرمائے اے جتنا مولویاں روڑا پائے ہیں نا ختم اگا جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ ادھی انہا روڑا اس گلتے پہندے نا ختم نو چھڑو جنہ پراتا میں جو درے آجے وہ حلال دیا پیسے آدھیاں جائیں توجہ ہے کہ نہ کیا جڑا منجی تو فروٹ لیاندہ جو بابے نپڑینا ہے اوہ اے پیسہ حلال نہیں آئے
اور میں تو انویانا اگلے درود شریف دے مسئلے آپ ختم دینا فرض نہیں، ختم دینا فرض نہیں۔ اویا مولوی اگے جدا پراتاں لیا کے فروٹ دیاں رکھیاں نہیں، بے مولوی جی میرے ابے نہ پڑھاؤ، تے جس لئے ابا گھر آئی اس لئے ایک دن داران دیو تیرے سائیں مردے تے ہو چنگا نا، میری گل دی سمجھ نہیں۔ ابا ڈیرے تے مر جائے کون سیب بکھینا نہیں، مر جائے تو براتاں بھر کے درنیاں مولوی جی آپ میں کھڑ گلے آئے، دیکھیں ابا کوڑ نہیں اس لئے گل ہے اور مولوی کھڑ ہو گئے انجن جو پہنے جیوں دے ابے دی خدمت کرو، جیوں دی اماں دی خدمت کرو، خواتین دی عزت اور احترام کرو، رشتہ داران دے حق ادا کرو، اے دین یہ اللہ دا دین ہے۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں میرے نبی تے آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور فرمایا صحابہ آیت آگئی یہ درود پڑھیا کرو، صحابہ درود پڑھیا تھے، حضور نے فرمایا کلیاں میرے تے نہیں پڑھنا میری آل تے بھی پڑھنا۔ علامہ ابن حجر فرما دیں کہ جدوں ایک گل صحابہ سنی تب بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اڈے تے بھی ہو گیا تے تو اڈی آل تے بھی ہو گیا تے اسی نوکر کی دے گئے ہر تھان تے برکت جسوی نالو نے عزیزہ نے منو سوڑے اللہ قرآن دی آیت نازل فرمائیے، اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سونے ابو بکر نو درود ہوئے گا مڑ نبی دی آل تے ہوئے گا مڑ نبی دی آیارہ تے ہوئے گا۔ سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے فرمانے نے بسم اللہ ہے اسم اللہ دا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سونے پیڑا پاک کر مڑ ابو بکر تے درود حدوں بے حد صدائے پسارا ہو میں قربان انا تو باہو جنا ملیان بھی سارے بچیاں محبوب ساتھیاں نو آکھاں گا کہ سب تو سونا درود پڑھن دا طریقہ کی عرض کرا کہ ساریاں تو سونا درود کیڑا ہے جیڑا پڑھیاں بڑا اچھا رہندا
جواب پہلا گھروں اٹھو تے گھروں وضو کر لو، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، با وضو ہو، مسجد ٹر جاؤ، پہلا کناں دا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کر لو، امام دے پیچھے پڑھو یا کلیاں پڑھو، جدو دو رکعتاں پڑھ لو فجر دیاں تساں با وضو مسجد وچ لاندے منہ کر کے ہاتھ ایتھے دھر کے بیٹھے ہونا ہے نا، تے ادو تساں جڑا درود پڑھنا ہے نا تشہد، اللہم صلی علی محمد و علی، اے جس ویلے تساں پڑھنا ہے جنوں درود ابراہیم نہیں سکتی نماز وچ با وضو ہو کے میرے نزدیک دا ثواب بھی تے دا سواد بھی تو ساریاں تو بالا پہلا تساں پڑھنا اللہم صلی علی محمد پڑھنا اللہم بارک علی، تو بھائی اے درود شریف آپ پڑھنا شروع کرو، اور اس درود دے پڑھن واسطے تو اڈا با وضو ہونا، جسم پاک ہونا اور کپڑے پاک ہونا، نیت پاک ہونا، اے شرط ہے، اے پہنا آپے ہو گئی ہونی ہے، مڑ زبان اللہ دے ذکر نال پاک ہو گئی ہونا ہے، جلے تسا آخر تے درود پڑھنا ہے اڑیاں تے نور تے برکتیں دے۔ سو آپ سب سنگی جڑے ملک صاحب دی محفل تے دعوت تے آئے ہو، وہ ملک صدہ ہے، کیوں بھائی ملک صدہ ہے تے بیلی جانا ہے، جدو حیاء علی الصلاۃ ہوندی ہے ادو بھی اپنے نفس نو مخاطب کر کے آکھیا کر ہن اللہ صدے ہی، ہن مالکاں صدے ہی ہن جے رہ گیوں تے قیامت والے دن کی منہ لے کے جانی، تے جے ہن سائیں پہ صدے ہی حیاء علی الصلاۃ حیاء علی الفلاح، مسیتاں خالی کر چھڑیاں جے، بازار بھر چھڑے جے، ڈیرے بھر چھڑے جے، ہو بیلیاں کڑکاں گڈن آئے ہو، اے رزق دا سبب ہے، آئے تسی اپنے مالک نو راضی کرنو، راضی کرنا بندیاں مقصد حیات سمجھ لیا، کاروبار بزنس کریا کرو، میں نہیں آندا کاروبار نہ کرو، یا تسی پیسے نہ کماؤ یا تسی فصلہ نہ گڈو، ہن جے تسی گڈو نہ تے اسی آئے تو ملک سن کدوں کھوینا اج گڈیا نہ ہوندا، او کنک گڈی واسطے سن بھی روٹی رکھی سڈے، روٹی کمانا عبادت ہے، آئی دے اوپر بھی لکھیا ہے حصول رزق حلال عین عبادت، ہے دے اوپر بھی لکھا ہے، منع نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن جدو کسی نماز چھڑ کے ادھے پانی ال جانا ہے مڑ عبادت نہیں رہتی، نماز پڑھ کے جانی تو پھر عبادت ہو جائے گی۔ تو پائیو عزیزو اللہ نیک منو، حضور نو آخری نبی منو، اس عقیدے تو ہٹیا ہے نا، حضور دی آل نال محبت رکھیا جے، حضور دے سارے صحابہ جنتی نے دیتے اعتقاد رکھیا ہے، اللہ دے ولیاں دی صحبت چرویا ہے، فرقہ واریت تو دور رویا ہے، اپنے طریقے تے اکھاں نوٹ کے ٹر دے رہو انشاءاللہ توڑ مدی۔ اللہ ملک نو برکت دے وے اور انہوں خیر دے وے، اور انہیں اتنا بڑا تبلیغی اجتماع کی اساں ایتھے تو دعوت دیتی ہے، دین دی، نماز دی، زکاة دی، روزے دی، حج دی، کہ بھئی اپنے اپنے حق فرض ادا کرو، اللہ تو اللہ اور میرے چرائے رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی یا مولا کریم، اپنے محبوب دا صدقہ اس ساتھی دے گھارے کاروبار مختار صاحب دے مال جان دینی دنیاوی نعمتاں اور بھلائیاں نال مالا مال، سرکار دا کرم دے تے نازل فرما، ہر بیمار نو صحت دے، ہر بھوکے نو رزق، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، ملک ہوراں دے ڈیرے تے اپنی رحمتاں نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما، اپنی بھلائی تے اپنا خیر نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی